دوستوں کہا جاتا ہے کہ جب علم بہت زیادہ بڑھ جائے تو انسان ایسی حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے جو قدرت کے عطاب اور قدرت کے عذاب کو للکارنا شروع کر دے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی ہی کچھ باتیں بتانے والے ہیں جن کو سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ دوستوں لیبارٹری میں مرد کے سپرم اور خاتون کے ملاپ سے بچہ پیدا کرنے کا عمل تو اب عام ہو چکا ہے، لیکن تاریخ میں پہلی بار سائنسدانوں نے انسان اور جانور کے ملاپ سے ایک عضو یا نامیاتی جسم پیدا کر ڈالا ہے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس تجربے میں انسان کا ملاپ خنزیر سے کروایا گیا ہے۔ دوستو نیشنل جیوگرافک کی رپورٹ کے مطابق اس تجربے کی کامیابی کا اعلان سائنسدانوں کی طرف سے چند روز قبل کیا گیا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہماری تحقیق سے ثابت ہو گیا ہے کہ انسانی خلیوں کا غیر انسانی خلیوں کے ساتھ بھی ملاپ کروایا جا سکتا ہے اور اس سے پیدا ہونے والا عضو مادہ جانور کے پیٹ میں زندہ بھی رہ سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق تاریخ کی یہ حیران کن سائنسی تحقیق امریکن ریاست کیلیفورنیا میں واقع ادارے اسٹاک انسٹیٹیوٹ فار بایولوجیکل اسٹڈیز میں سائنسدانوں کی ایک بین الاقوامی ٹیم نے کی ہے۔ انہوں نے انسانی اور خنزیر کے خلیوں کے ملاپ سے جو نامیاتی جسم پیدا کیا ہے اسے کائمیرا کا نام دیا گیا ہے۔ لیبارٹری میں اس نامیاتی جسم کو پیدا کرنے کے بعد انہوں نے اسے مادہ خنزیر کے پیٹ میں رکھ کر اسے زندہ رکھنے کا تجربہ بھی کیا جو کامیاب رہا۔ رپورٹ کے مطابق انہوں نے اسے مادہ خنزیر کے پیٹ میں رکھنے کے بعد کامیاب تحقیق کے بعد انسانی اعضاء کو پیدا کرنے کے منصوبے کو ایک اہم سنگ میل جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ دنیا میں کئی لوگوں کے بعض اعضاء ناکارہ ہو جاتے ہیں اور عضو عطیہ کرنے والا شخص نہ ملنے کے باعث وہ انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ اگر اس تحقیق میں مزید پیش رفت ہو گئی تو سائنسدان ایسے مریضوں کے لیے انسانوں اور جانوروں کے خلیات کے ملاپ سے اعضاء تخلیق کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس معاملے کی مزید وضاحت کرتے ہوئے تحقیقاتی ٹیم کے رکن جان کارلس کا کہنا تھا کہ انسان اور خنزیر کے خلیوں کے ملاپ سے ایمبریو پیدا کرنے کا یہ تجربہ دنیا میں ٹرانسپلانٹ کے لیے دستیاب اعضاء کی قلت کو دور کرنے کے سلسلے میں ہونے والی تحقیق کا حصہ تھا۔ اس تحقیق کے تحت سائنسدان جانور اور انسان کے خلیوں کو اس طرح ملائیں گے کہ مادہ جانور کے پیٹ میں جانور ہی کا بچہ نشو نما پائے گا، لیکن اس کا کوئی ایک مخصوص عضو لبلبا یا کوئی اور انسانی ہوگا جو بعد ازاں اس جانور سے نکال کر انسان کے جسم میں پیوند کر دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، چائنا کے اندر انسان اور بندر کا پہلا مخلوط النسل جاندار بھی تخلیق کر دیا گیا ہے اور یہ بات اب سے صرف 1 سال پہلے کی ہے۔ دوستو چائنا میں سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے پہلی بار دنیا کا پہلا انسان اور بندر کا ہائبرڈ مخلوط النسل لیبارٹری میں تیار کر لیا ہے۔ تحقیق میں شامل سائنسدانوں کا مقصد ہائبرڈ جانوروں کے ذریعے انسانی اعضاء تخلیق کرنا ہے جنہیں انسانی جانیں بچانے کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ ہائبرڈ جانور تخلیق کرنا ایک اہم قدم ہے اور وہ اس حوالے سے پریمیٹس یعنی بندر کی نسل پر تجربات جاری رکھیں گے۔ دوستو یہ بھی کہہ رہے ہیں سائنسدان کہ بندر کے ایمبریو میں انسانی سٹیم سیلز داخل کر دیے جائیں تاکہ انسانی ٹیشوز بنائے جا سکیں۔ تاہم اس تجربے کو اس وقت روک دیا گیا جب یہ مخلوط ایمبریو ایک بچے میں تبدیل ہو کر جنم لینے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ تحقیق میں ہسپانوی سائنسدان حصہ لے رہے ہیں جو اسپین میں ہائبرڈ جانوروں کی تخلیق پر عائد پابندیوں کے باعث چائنا میں تجربات کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انسان اور بندر کے خلیوں کے ملاپ سے بننے والے مخلوط بچے کو دنیا میں لایا جا سکتا تھا۔ اس عمل کے دوران مخلوط ایمبریو میں ان موروثوں میں جینیاتی تبدیلیاں کی گئیں جو اعضاء کی نشوونما کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس تجربے پر اخلاقی اعتراضات بھی اٹھائے گئے ہیں کیونکہ اس عمل سے انسانی سٹیم سیلز ہائبرڈ جانور کے دماغ میں منتقل ہونے کا خدشہ موجود ہے۔ دوستو بارسلونا میں قائم ری جنریٹیو میڈیسن سینٹر سے وابستہ اینجل ریا کا کہنا ہے کہ 2 انواع کے خلیوں سے مخلوط النسل تخلیق کرنے کے تجربات کو اخلاقی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے ایک ہسپانوی جریدے کو بتایا کہ اگر انسانی خلیے ہائبرڈ جانور کے دماغ میں منتقل ہو کر انسانی اعصابی نظام بنا لیں تو کیا ہوگا؟ کیا وہ انسان جتنا ذہین ہوگا؟ اور اگر یہ خلیے ان کے سپرم یا نطفے میں تبدیل ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ لیکن مرسیا کیتھولک یونیورسٹی سے وابستہ ایسٹرولونیاز کا کہنا ہے کہ اس بارے میں ہم لوگ کچھ بھی ایسا میکانزم ابھی تک بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے جس کے نتائج بہت ہی زیادہ امید افزاں۔ پیارے دوستو، انسان اور سور کے ملاپ سے بھی ایک ہائبرڈ جین بنا لیا گیا ہے۔ انسانی اعضاء کو لاحق ہونے والی بیماریوں کو بہتر طور پر سمجھنے اور ان کا علاج جو ہے اس کی تلاش کرنا اس وقت سائنس کا ایک بہت اہم ہدف ہے، جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا۔
سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ تجربات وہ کر رہے ہیں، ان کی کامیابی کی صورت میں انسانی اعضاء اور بافتوں کو پیوند کاری اور تحقیق کے لیے جانوروں کے جسم میں تیار کیا جا سکے گا۔ چونکہ انسان اور سور کے خون میں حد سے زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے، اسی لیے سور کا انتخاب کیا گیا۔ اس دو نسلی ہائیبرڈ جنین کا نام چیمیرا رکھا گیا ہے، جس کے بارے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس تجربے پر گہرے اخلاقی تحفظات جو ہیں ان کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے، لیکن بات یہ ہے دوستو کہ اس سے انسان کو فائدہ بھی بہت زیادہ پہنچنے والا ہے۔ اب اس حوالے سے سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ انسان جو ہے اس کی زندگی میں کسی نہ کسی جگہ پر اسے ایسی کسی ایوولوشن سے گزرنا ہی تھا جس کے نتیجے میں اس شخص کے پاس کچھ نہ کچھ ایسا پیدا ہو سکے جس سے اس کی بیماریوں کا علاج کیا جا سکے۔ یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جانور کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنے کو زوفیلیا کہا جاتا ہے، جو کہ قانوناً جرم ہے اور قانون میں اس کی سخت سزائیں ہیں۔ اس کے علاوہ اسلامی نقطہ نظر سے یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کو جانور کے ساتھ وطی یعنی جمع کرتے ہوئے پاؤ تو اسے قتل کر دو اور ساتھ میں جانور کو بھی قتل کر دو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا جانور کو قتل کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں سنا، لیکن میرا خیال ہے کہ جس جانور کے ساتھ یہ برا فعل کیا گیا ہو اس کا گوشت کھانے اور اس سے فائدہ اٹھانے کو یقینی طور پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند سمجھا، اسی لیے اسے بھی قتل کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ دوستو، سب سے بنیادی وجہ کروموسومز کے نمبرز کا ایک ساتھ نہ ہونا ہے، جس کی وجہ سے سائنسی وجوہات آپ کو بتاتی ہیں کہ کوئی بھی انسان اور اس کے ساتھ ملا کوئی جانور اکٹھا ریپروڈیوس نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ اگر نمبرز ایک ہوں بھی تو جینز کا ایک سا ہونا جو ہے وہ ممکن نہیں۔ تو اگر آپ لوگ یہ ساری باتیں جان لیں، ان باتوں کو سمجھ لیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انسان اور بندر یا پھر انسان یا کسی بھی دوسرے جانور، ان دونوں کا جنسی ملاپ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، البتہ جس طرح آج کل یہ باقی کہانیاں چل رہی ہیں ویسا کچھ نہ کچھ پرابلم جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہوا ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یعنی انسان جو ہے اس کے کروموسوم کو لے کر اور جانور کے جو کروموسومز ہیں ان کو لے کر لیبارٹری کے اندر کوئی ایسی چیز جو ہے وہ تیار کر لی جائے گی جس چیز کو آپ تمام لوگ دیکھیں گے اور اس کے نتیجے میں بھی کچھ الٹا ہی ہو۔ خیر دوستو، ہماری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ سب کو اس حوالے سے ایجوکیٹ کرنے کی تھی کہ انسان کے آرگنز جو ہیں ان کے لیے مدد تیار کرنے کے لیے فیوچر کے اندر، مستقبل قریب کے اندر کچھ نہ کچھ بنانے کا پلان جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور عین ممکن ہے کہ یہ سارا کام ہو سکے اور سکسیسفل بھی ہو جائے، اور انسان جو اپنی زندگی کے لیے مارا مارا پھرتا ہے یہ کافی حد تک اس سے فائدہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اٹھانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو پھر دوستوں، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔